دیکھنے کا میکانزم۔ کائنات کو دیکھنے کے لاشمار زاویے ہیں۔ ہر زاویہ ایک نظام ہے۔ نظام میں وسعت ہے کہ جس زاویے کو اختیار کیا جاتا ہے کائنات اس کا بحروب بن جاتی ہے۔ زاویوں کی درجہ بندی کی جائے تو بنیادی طور پر دیکھنے کی دو پرتیں ہیں۔ ایک پرت وہ ہے جس پر کائنات تخلیق کی گئی ہے اور دوسری پرت شاخ در شاخ درخت کی مانند ہے جو پہلی پرت سے لا علمی کی بنا پر مظہر بنتی ہے۔ لا علمی کے خلا نے رنگ و نور سے معمور کائنات کو نگاہوں سے اوجھل کر دیا ہے۔ ایسے میں جو نظر آتا ہے اس کا دیکھنا اصل کو نہ دیکھنا ہے۔ فرد سمجھتا ہے کہ وہ باہر دیکھتا ہے۔ یہ سمجھ بوجھ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستاروں، زندگی سے آباد خلا، قریب دور مقامات اور تمام تخلیقات کو باہر دکھانے کا زاویہ بناتی ہے۔ خیال نہیں جاتا کہ باہر نظر آنے والی شے کو وہ کہاں دیکھ رہا ہے۔ پردہ آ جاتا ہے جو دیکھنے کے حقیقی رخ سے توجہ ہٹا کر تصویر کا وہ رخ دکھاتا ہے جس کو ایلیوژن کہتے ہیں۔ قابل قدر دوستو، آنکھ باہر نہیں دیکھ رہی، اندر میں دیکھنے کو دیکھ رہی ہے۔ دیکھنے کے میکانزم کو سمجھنے کے لیے کیمرہ رہنمائی کرتا ہے۔ شے کا عکس پہلے کیمرے کے لینس پر نمودار ہوتا ہے، پھر شٹر کا بٹن دبتے ہی اسکرین پر نقش بنتا ہے۔ باہر دیکھنے کا زاویہ غالب ہونے کی وجہ سے ہم کیمرے کی اسکرین کو آنکھ سمجھتے ہیں، جبکہ آنکھ اندر میں لینس ہے جس نے عکس کو جذب کر کے کیمرے کی اسکرین پر منعکس کیا ہے۔ بصارت کے نظام میں شٹر کے کھل بند ہونے کا اہم کردار ہے۔ اگر شٹر نہ کھلے تو مناظر کا عکس لینس پر ظاہر نہیں ہوتا، اور کھلنے کے بعد شٹر بند نہ ہو تو لینس عکس کو محفوظ نہیں کرتا۔ یعنی لینس نے جو دیکھا اس کا مظاہرہ کیمرے کی اسکرین پر نہیں ہوتا۔ آدمی نے آنکھ کے نظام کی مثل پر کیمرہ بنایا ہے اور یہی زمین کی اسکرین پر نظر آنے والے مناظر کا نظام ہے۔ بہت ذہین، فہیم اور دانا بینا خواتین و حضرات، مشق کیجئے۔ نمبر 1، پیاس لگی تاکہ خشکی کی جگہ سیرابی کا ظہور ہو۔ یکسو ہو کر دماغ کے اندر میں دیکھیے۔ سیرابی کی صورت کا ادراک گہرا ہوتا ہے تو دماغ کے اندر اسکرین پر پانی کے نقوش ابھرتے ہیں۔ نقوش اتنے نمایاں ہو جاتے ہیں کہ زمین کے پردے میں چھپے ہوئے چشمے سیرابی کے لیے اپنے ہونے کی خبر دیتے ہیں۔ دماغ کے لاشمار تصویر خانوں میں ایک خانہ کھلتا ہے جس میں آپ کو، مجھے، آسمان کو، زمین کو، درختوں کو، پرندوں کو، حشرات الارض، ہر شے کو پانی کی تصویر نظر آتی ہے۔ اگر دماغ کی اسکرین پر تصویر کا مظاہرہ نہ ہو تو فرد پانی نہیں پیے گا۔ عرض یہ ہے کہ جب تک پیاس کا تقاضا نہیں ابھرتا اور تسکین کے لیے پانی کی تصویر نہیں بنتی، پانی کی طرف ذہن نہیں جاتا۔ پہلے پیاس کا خیال آتا ہے، پھر سیرابی کے لیے اندر میں پانی کی تصویر بنتی ہے۔ نمبر 2، 3 منٹ کے لیے پلکوں کو یکجان کیجیے۔ پلکوں میں حرکت نہ ہونے کی وجہ سے بظاہر کچھ نظر نہیں آتا ہے، لیکن آنکھ کے پیچھے گہرائی میں
دماغ کے ایک یونٹ پر عکس نمودار ہوتا ہے۔ پانی کی مثال پر غور کیجیے۔ زید کو پیاس لگی، پیاس کے نقوش نہ بنے تو تشنگی دور نہیں ہوتی۔ آنکھ میں تل پر عکس نمودار ہوتا ہے، نہ صرف نمودار ہوتا ہے، اس میں آئینے کی طرح ہر شے کی تصویر نظر آتی ہے۔ پلک جھپک جائے تو اندر میں بنی ہوئی تصویر دھندلی ہو جاتی ہے اور اس کو ہم نہ دیکھنے کا عمل سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آنکھ کی خوبصورتی میں اہم جز اوپر نیچے کناروں پر پلکیں ہیں۔ کیا آنکھ پر پڑنے والا عکس پلکوں کا رد عمل نہیں؟ پلکوں کا کھلنا اور بند ہونا اسپیس کی تقسیم ہے۔ آدمی اسپیس کو تقسیم کر کے دیکھتا ہے۔ پلکوں کا ایک مرتبہ جھپکنا کسی منظر کے ایک لمحے کو محفوظ کرنا ہے۔ یہ لمحہ وقت کا 1000واں حصہ ہو سکتا ہے۔ جب اوپر نیچے پلکیں، جن کو نیگیٹو اور پازیٹیو کہہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر جذب ہوتی ہیں تو دوئی باقی نہیں رہتی، اور آنکھ کے اندر عدسہ یعنی لینس کچھ نہیں دیکھتا لیکن دیکھتا ہے۔ پلکوں کے دونوں کنارے ملتے ہی باہر دیکھنے کا زاویہ معطل ہو جاتا ہے، مگر دیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ پلکوں کے یکجان ہونے سے دوئی ختم ہوتے ہی دوئی کے مناظر غائب ہو جاتے ہیں اور زاویوں کی یکتائی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ چونکہ یکتائی کے مناظر دیکھنے کی مشق نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ اندھیرا چھا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اندھیرے کے اس پار دنیا مرکز نگاہ بنتی ہے۔ ہم اندر میں دیکھتے ہیں لیکن ایلیوژن طرز فکر قبول کرنے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ باہر دیکھ رہے ہیں۔ جو دیکھتے ہیں اس کا نقش دماغ کی اسکرین پر منتقل ہوتا ہے۔ ہم دماغ کی اسکرین پر دیکھتے ہیں مگر لا علمی کی بنا پر اسے آنکھوں سے دیکھنا گمان کرتے ہیں۔ اسکرین پر تصویر نمایاں نہ ہو تو نہیں دیکھتے۔ سمجھنا یہ ہے کہ اگر بند آنکھوں سے دیکھنے کی مشق نہ ہو تو کھلی آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتا۔ دیکھنے کی کئی طرزیں ہیں، جیسے بیداری میں دیکھنا، دماغ میں دیکھنا، تصور کرنا، خواب میں دیکھنا، چھٹی حس کا محسوس ہونا، مرنے کے بعد اعراف کی دنیا میں دیکھنا اور دل میں دیکھنا۔ سب کا طریقہ کار ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی اندر میں دیکھنے کو دیکھتا ہے، لیکن اس بات سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے دیکھنے کے عمل کو مختلف طرزوں میں بیان کرتا ہے۔ جب واقف ہو جاتا ہے تو حواس پر سے ایلیوژن کا پردہ اٹھتا ہے اور دل کی آنکھ بن جاتا ہے۔ یہ دیکھنے کی وہ طرز ہے جو مخلوقات میں مشترک ہے اور اسی کی بنا پر روز ازل کا شعور حاصل ہوا۔ 1 منٹ کے لیے پلک جھپکے بغیر اندر میں دیکھیے۔ اندر میں دیکھنے سے راز کھلتا ہے کہ ہر شے انفرادی ہے لیکن شعور اجتماعی ہے۔ اجتماعی شعور یہ ہے کہ کائنات کو تخلیق کرنے والی ہستی ایک ہے، جس نے کن فیکون کا مظاہرہ کیا۔ مظاہرے سے پہلے تخلیقات جس بساط پر موجود تھی اسی بساط پر ظاہر ہیں۔ یہ بساط اللہ کا ارادہ ہے اور یہی مخلوقات کا اجتماعی شعور ہے۔ احکم الحاکمین اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ شے کو ظاہر کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو، وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 82۔ نوٹ: خصوصاً ماہرین امراض چشم اور آنکھ کے میکانزم کو سمجھنے والوں سے درخواست ہے
کہ اس تحریر پر تبصرہ فرمائیں۔ دیکھنے کی طرزوں کا تعلق آنکھ کے اندرونی و بیرونی میکانزم سے ہے۔ ہم جو دیکھتے ہیں وہ شے کے دیکھنے کو دیکھتے ہیں۔ ہر شے دوسرے شے کو دیکھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں۔ اللہ حافظ۔ خواجہ شمس الدین عظیمی۔